أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. صلوات. ایک اور کلام صلوات ہے. اس سے بھی بلند صلوات وہی ہے. اپنا رزق اتروائیے بلند صلوات کی سورہ. سورہ مبارکہ زلزال. کہنے کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی میرا عزیز یہ سوچے کہ کون سی قیامت آ گئی جو مولانا نے سورہ زلزال کی تلاوت کی ہے. مگر میں عزیزو اس سورہ کی جب تفسیر پڑھ رہا تھا تو تفسیر سورہ زلزال میں عظمت علی پوشیدہ ہے، مولا کائنات کی فضیلت پوشیدہ ہے. یعنی اگر سورہ زلزال پڑھا جائے جس کا پورا عنوان یہ ہے کہ جب زمین جھٹکے کھائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کانپے گی، جھٹکے کھائے گی، زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اس کے جھٹکے لگنے سے اس کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ باہر نکل کر آئیں گی. تو ایک انسان ہوگا جو کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے. کس سے کہے گا؟ مجھ سے اور آپ سے نہیں کہے گا، زمین سے بات کرے گا. ایک انسان ہوگا جو کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ایک انسان اس زمین کو کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، یہ وہی دن ہوگا جس دن زمین اپنی خبریں اس انسان کو سنائے گی. اَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور ایسے سنا رہی ہوگی. صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ. ایسے وہ زمین اپنی خبریں سنا رہی ہوگی. یومئذ تحدث اخبارها، زمین کے پاس کیا خبر ہے؟ سوال ہے تو زمین کے پاس کیا خبر ہے جو زمین اپنی خبریں سنا رہی ہوگی ایک انسان کو، اور ایسے خبریں سنا رہی ہوگی دقیق، بالکل صحیح، ایک من اور ان بھی کم اور زیادہ نہیں. اس لیے کہ وحی کا تقاضا کیا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سرکار دو جہاں پر جب وحی آتی ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی تو بات ہی نہیں کرتا، مگر جو کرتا ہے وہ وحی کے مطابق کرتا ہے.
یعنی ان کا ہر بات، ان کی ہر بات مکمل اللہ کی وحی کے مطابق ہوتی ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ ایسا ہوگا، ایسی پکی خبریں دے گی، ایسی مضبوط بات کرے گی یہ زمین کہ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، گویا اے میرے حبیب تیرا رب جو ہے اس پر وحی کر رہا ہے، یعنی اللہ کی وحی کے مطابق یہ زمین بات کر رہی ہے، جو کہہ رہی ہوگی بالکل من اور ان صحیح بات کر رہی ہوگی۔ وہ انسان کون ہے جس سے زمین بات کرے گی؟ اور زمین کہاں بات کرے گی، کیسے بات کرے گی، کیا خبریں دے گی، زمین کے پاس کیا خبریں ہیں؟ کہ اگر اس مجموعی طور پر ان آیات کے اوپر غور کر لیا جائے تو ایک بہت منفرد پیغام یہ ہے کہ خبردار یہ مت سمجھنا کہ صرف تمہاری ہی زبان ہے۔ اگر کوئی سنگین میری گفتگو ہو رہی ہے تو تھوڑی سی توجہ بڑھائیے، اور مجھے یہ احساس میری غلط فہمی دور کیجئے کہ میری بات منتقل نہیں ہو رہی۔ پہلی بات یہ ایک روشن بات یہ ہے کہ صرف ہماری زبان نہیں ہے، کسی اور کی بھی زبان ہے، کوئی اور بھی بولتا ہے، کوئی اور بھی بول سکتا ہے۔ اب اگر میں کسی کی بولی سن نہیں رہا ہوں تو بہرا تو میں ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو میں سن نہیں رہا وہ بول بھی نہیں رہا۔ میرا نہ سننا کسی کے نہ بولنے کی دلیل نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بھائی اگر توجہ ہے تو میں اپنے مضمون کو اور روشن کروں۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنے حجرے میں بلایا اور 7 دروازوں کو باہر سے تالا ڈلوا دیا اور آخری کمرے کے اندر جب پہنچے حضرت یوسف، اور پھر حضرت یوسف سے اس نے ہے طلق کہہ کر اپنے ارادے کا اظہار کیا، جی تحیت و رکھ ہے طلق، جس کا مطلب یہ میں تیرے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے اللہ کی معاذ میں، اعوذ میں، پناہ میں جانے کی بات کی، کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب اللہ کی پناہ میں جانے ہوتے ہیں، اللہ سے کہہ دیتے ہیں یا اللہ ہمیں تو اپنی پناہ میں لے لے۔ اب اللہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے فوراً فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کروایا، اللہ کی طرف توجہ کی، اللہ سے کہا کہ میں اللہ تیری پناہ میں ہوں۔ اچھا جیسے حضرت یوسف نے اپنے اللہ کی بات کی تو زلیخا کو بھی یاد آیا کہ یہ بھی کسی کو مانتی ہے، تو فوراً دیکھا تو کونے کے اندر ایک بت رکھا ہوا تھا جس کی یہ پوجا کرتی تھی، تو بیڈ سے بستر سے چادر کھینچ کے اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ حضرت یوسف نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا ہے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو اپنے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، میرے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون ہو۔ میرا محترم مجمع، میرا بافہم مجمع میرے اس سنگین مضمون کو سننے کے لیے آمادہ ہے، اس کے لیے میں ممنون ہوں۔ تو جب حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی پناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا۔ اللہ کی پناہ کا مطلب یہ ہے کہ کوشش تم کرو، برکت وہ دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے کہا یا اللہ تو رزق دینے والا ہے تو ہم کچھ حرکت بھی نہیں کریں گے۔ گھر سے تو نکل کے جاؤ، ذرا دکان تو وقت پہ کھولو، ذرا کاروبار تو اپنا وقت پہ جا کے، نوکری پہ تو وقت پہ پہنچو، پھر اس کے بعد وہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہاں حضرت یوسف نے اگر یہ کہہ دیا یا اللہ میں تیری پناہ میں ہوں، تو اس کے بعد حضرت یوسف وہیں کھڑے نہیں رہ گئے بلکہ دروازے کی طرف بڑھے۔ پتہ ہے دروازہ باہر سے بند کیا گیا ہے، پتہ تھا انہیں جانے والی کنیزیں لوٹتے ہوئے دروازے بند کرتی ہوئی جا رہی تھی، معلوم تھا کہ دروازہ بند ہے، مگر پھر بھی دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازے کا بند ہونا یہ مادی مسئلہ ہے اور دروازے کا کھلنا یہ روحانی مسئلہ ہے۔ ہمیشہ مادیت پر روحانیت غالب رہی، ہمیشہ مادیت کے اوپر روحانیت غالب رہی۔ حضرت یوسف بڑھے، وہاں سے تالا ٹوٹا، کوئی توڑنے والا نہیں تھا۔ کوئی غیب ہے بھائی
جو مجھے نظر نہیں آ رہا. جی ڈاکٹر قلم توڑ دیں، ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے. ایک جنازہ جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو میڈیکل کے تقاضوں کے مطابق اس جنازے کو فاسد ہونا چاہیے. یہ پھولے گا، یہ پھٹے گا، اس کے اندر جی بدبو ہوگی، اس کے اندر کیڑے پڑیں گے، جی یہ ختم ہو جائے گا. پھر وہ بہت عرصے تک، کیونکہ سالوں تک وہ ایک ہی جگہ رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر مٹی ملنا شروع ہوگی، اور پھر شاید 200-400 سال بعد، 200 سال کے بعد وہ ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور وہ مٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، خبر کئی مرتبہ گرے گی، پھر اسے فل کر دیا جائے گا، پھر گرے گی، فل کر دیا جائے گا، آدمی ختم ہو جائے گا. میڈیکل یہی کہتی ہے، تقاضا طبی تقاضا یہی ہے. مگر میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 500 جنازوں کا تذکرہ ہے جو ہزاروں سال بعد بھی تازہ نکلے. تازہ نکلے، حتیٰ اتنے تازہ نکلے کہ جب ان کے پیشانی پہ بندھے ہوئے رومال کو کھولا گیا، میں تھوڑی گردن ہلا دو بات چاہے تو صدیوں کے بعد بھی ان کی پیشانی کا جب رومال کھولا گیا تو تازہ خون ابلنے لگا. اسے ہور کہتے ہیں. اسے کیسے مانیں گے؟ کون مشاہدہ ہے نہیں، یہ تو مولانا اس کا کون انکار کر سکتا ہے مشاہدہ؟ لیکن میڈیکل نہیں مانے گی، تو کہتے ہیں صاحب غیب ہے. یہ بتا رہا ہے کہ غیب ہے، کوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور یاد رہے کہ مومنین کی نشانی ہی یؤمنون بالغیب ہے. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا. جی حضرت یوسف علیہ السلام کو غیب پر ایمان اور غیب کے ایمان کے وہ مبلغ اور مروج ہے. آگے بڑھے تالا ٹوٹ گیا، دوسرے دروازے کی طرف بڑھے تالا ٹوٹ گیا، تیسرے دروازے کی طرف بڑھے تالا ٹوٹ گیا. سارے دروازوں کے تالے اللہ بر وقت توڑتا رہا، زلیخا نہیں پہنچ پائی. وہ اللہ چاہتا تو آخری دروازے کا تالا بھی اتنا پہلے توڑ دیتا کہ زلیخا پہنچ نہ پاتی. مگر یہ تو آخری دروازے پہ کوئی اور منظر بنانا تھا. یہاں تو اللہ کے ارادوں کا تو اللہ ہی جانتا ہے نا، غیب کے معاملات کو تو اللہ ہی جانتا ہے. لہذا آخری دروازہ اتنی تاخیر سے ٹوٹا، دروازے کا تالا اتنی تاخیر سے ٹوٹا کہ زلیخا پہنچ گئی حضرت یوسف تک، اور حضرت یوسف کی قمیض کو یہاں سے پکڑا، پیچھے سے روکنے کے لیے پکڑا. حضرت یوسف آگے جا رہے تھے، اس نے قمیض پکڑی تو قمیض کھچی تو وہ پھٹتی چلی. جیسے ہی قمیض پھٹی اور دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، زلیخا کا شوہر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس نے پالا تھا، باپ بن کے پالا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جس نے باپ بن کے پالا تھا وہ سامنے کھڑا تھا. فَأَلْفَيَا رَبَّهَا لَدَى الْبَابِ، ایسے آیت کہتی ہیں. سامنے ایک مرتبہ اسے کھڑا دیکھا. اب جیسے ہی زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا، اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور کہنے لگی تم ہی بتاؤ تمہارے اہلیہ کے ساتھ کوئی اگر ایسا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے رنگ بدل دیا. ابھی ایک کمرے پہلے تک، ایک دروازے کے پہلے تک تو کچھ اور بول رہی تھی، اب اپنے شوہر کو دیکھ کر ایک مرتبہ کہتی ہے اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرمائے؟ حضرت یوسف نے صرف انہیں کہا کہ یہ غلط کہہ رہی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. مگر دروازہ تو ان کا تھا، کمرہ تو ان کا تھا، حجرے سے تو تم ان کے نکل رہے ہو، یہ کیسے دنیا کو سمجھاؤ گے؟ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو غیب پر ایمان ہے. وہ صاحب غیب کہ جو دروازے توڑ سکتا ہے وہ یہاں بھی مدد کرے گا. یہ جو شور شرابے کی آواز آئی نا، میں نے واقعہ لمبا سنا دیا، اصلی موضوع میرا اب آ رہا ہے. جیسے ہی شور کی آواز آئی تو برابر والے حجرے میں زلیخا کی بہن ٹھہری ہوئی تھی جو اپنے دودھ پیتے 3 مہینے کے بچے کو ساتھ لائی تھی. جب شور شرابے کی آواز آئی تو یہ حجرے سے باہر نکلی کہ باہر جا کے دیکھو ہو کیا رہا ہے. تو اسی وقت میں وہ بچہ جو سو رہا تھا وہ اٹھ گیا اور رونے لگا. اب اس نے اسے گود میں لیا اور بچے کو گود میں 3 مہینے کا بچہ، دودھ پیتا بچہ لے کر ایک مرتبہ باہر آئی، اور وہاں یہ ہنگامہ ہو رہا تھا، وہاں یہ چیخ چلانا ہو رہا تھا، یہاں شور شرابہ ہو رہا تھا. یہ بچے کو گود میں لے کے وہاں کے کھڑی ہو گئی. جیسے ہی حضرت یوسف سے اس نے کہا کہ یوسف مجھے تو تم پر ایسا، میں تم کو ایسا نہیں سوچتا تھا کہ تم ایسا بھی کر سکتے ہو. جب یہ والی باتیں ہونے لگی تو قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور زلیخا کے ہی گھر سے ہم نے اس کے خلاف گواہی دلوائی. بھائی سلوات پڑھے محمد و آل محمد.
والا بچہ جو اپنے ابا کو ابا نہیں بولتا، جو اپنی اماں کو اماں نہیں بولتا، وہ بولنے لگا، اور بولا بھی یہ بولا ان کانا قمیصہ قط من قبل فصدقت، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ میرا جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ گواہی دینے والا اللہ چاہے تو زمین بولے، اللہ چاہے تو 3 مہینے کا بچہ بولے، اللہ چاہے تو علی کے ذوالفقار بولے۔ اللہ زمین کو زبان دے رہا ہے۔ جی اس آیت کے بڑے حسین پیغامات ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ ایک جملہ ضرور آپ کو ہدیہ کروں۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا شاہد شاہد من اہلہا، خود زلیخا ہی کے گھر سے اس کے خلاف گواہی آئی، تو یہ جو گھر کی گواہی ہے نا بڑی خطرناک ہے۔ میرے بچوں جوانوں اس سے بچ کے رہنا، اور گھر کی بعض گواہیوں سے تو ہم بچ سکتے ہیں مگر بعض گواہیوں سے ہم بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ جو قیامت میں ہاتھ ہمارے ہی خلاف گواہی دے گا یہ گھر کی گواہی ہے۔ یہ پیر ہمارے ہی خلاف قیامت میں، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یہ ہاتھ پیر بولیں گے قیامت میں، ہمارا ہاتھ تو نہیں بولتا، ہماری انگلی تو نہیں بولتی، مگر اللہ اس کو زبان دے دے گا، یہ ہاتھ پیر بولیں گے قیامت میں، ہمارے ہی خلاف بولیں گے۔ تو یہ گھر کی گواہی ہوگی جو بڑی خطرناک ہوتی ہے، مان لی جاتی ہے، گھر کی گواہی مان لی جاتی ہے، گھر کی گواہی مان لی جاتی ہے، تبھی تو جناب خدیجہ نے پہلے کلمہ پڑھا، گھر کی گواہی مان لی جاتی ہے تبھی تو مولا علی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ باہر والوں کی گواہیاں تو شک میں آ جاتی ہیں کہ انہیں کیا پتا کہ گھر کے حالات کیا ہیں، گھر والا گواہی دے تو وہ معتبر ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ وسلم۔ زمین بات کرے گی بھائی، زمین بات کرے گی ایک انسان سے، وہ انسان کون ہے؟ جی حضرت ابوبکر کا زمانہ ہے، زلزلہ آ گیا، مدینہ کانپنے لگا، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ پورا شہر مدینہ کانپنے لگا، دیواریں دروازے ٹوٹنے لگے، ایک خوف کا عالم حاکم ہو گیا، اور ایک مرتبہ زلزلہ تھمنے کو نہیں ہے، بار بار جھٹکے ہیں، بار بار خوف ہو، اتنا زیادہ خوف ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر سے کسی نے کہا کہ علی کے گھر چلو، ساری امت مولا علی کے دروازے پر آئی، مولا کے دروازے پہ دستک دی گئی تو مولا دروازے پر آئے، جیسے ہی دروازے پر آئے تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مجھے آپ سے مدد چاہیے۔ بہت واضح بات ہے، جب خلفاء اور صحابہ علی کی مدد کے بغیر جی نہیں سکتے تو امت علی کی مدد کے بغیر کیسے جیے گی؟ مل کے جواب دیجیے۔ مولا نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ یہ سامنے والا جہاں بیٹھا ہے تھوڑا سا اس کے پاس کو میرے لیے میرے حوالے سے بڑھاؤ۔ مولا نے فرمایا ماجرا کیا ہے، وہ کیا رہا ہے؟ توجہ ہے؟ مولا نے امت سے کہا ہو کیا رہا ہے؟ کہنے لگے علی آپ تو نہیں معلوم مدینے میں زلزلہ آ رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے۔ زمین کا مالک ہو اور زمین اس پہ زلزلہ ڈالے؟
حضرت فرمایا میرے گھر پہ تو زلزلہ نہیں ہے. حضرت مولانا تشریف لائے. مولا نے فرمایا، حضرت مولا علی نے فرمایا میرے گھر میں تو زلزلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یا علی سارا مدینہ کہاں پر ہے؟ حضرت گھر سے باہر آئے. مولا نے فرمایا آؤ میرے ساتھ آؤ. اب علی آگے آگے مجلسی مجمع مجلس سے سننے والے لوگ بیٹھے ہیں. اب مولا آگے آگے اور امت پیچھے پیچھے. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ کبھی اختیاراً علی کی امامت مانی جاتی ہے اور کبھی اجباراً علی کی امامت مانی جاتی ہے. اب اگر یہ علی آگے آگے پیچھے پیچھے ساری امت، مولا ساتھ آگے آگے جا رہے ہیں، ساری امت ساتھ جا رہی ہے. ایک چلے کے قریب جا کے مولا رکے. دور سے شہر نظر آ رہا ہے جو ہل رہا ہے. جی وہاں تک اس کے اثرات ہیں جہاں باہر رہے. تو ایک مرتبہ ہلتی ہوئی زمین مولا نے محسوس کی. تو اب روایت کہتی ہے کہ مولا زمین پر بیٹھے اور ایسے ہاتھ پھیرنے لگے جیسے مالک اپنے بے چین جانور کو پیار کرتا. علامہ مجلسی نے سے لکھا ہے اور شواہد النبوہ میں ملا عبد الرحمن جامی اہل سنت نے اسے لکھا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. ایک اور بلند صلوات. آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں تو مجھے اچھا لگے گا میرے دل سے. ایک اور صلوات نبی کی ذات. اسے مگر صلوات. نئی روایت پوری نہیں ہوئی ابھی. مولا نے زمین پر ایسے ہاتھ پھیرنا شروع کیا جیسے کوئی مالک اپنے جانور کو پیار کر رہا ہوتا. جملے سنا دوں مولا نے کیا فرمایا. مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ پھیرتے فرمایا مالکے اسکنے، تجھے کیا ہو گیا، سکون میں آ جا. مالکے اسکنے فسکنت. جیسے ہی میرے مولا علی نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا، سکون میں آ جا، وہ سکون میں آ گئی. وہ جو کر لیا آپ نے. اب ملا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس روایت پر اعتراض یہ ڈالا ہے کہ زمین بول کیسے سکتی ہے، زمین سن کیسے سکتی ہے. ملا صاحب فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ غیب میں کیا کیا پوشیدہ ہے. وہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ ایک انسان کو اپنی خبریں بتائے گی. وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچنا کہ زمین بولے گی کیسے. انہوں نے بڑا ایک حسین فارمولہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کل صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اسی کا جز بھی وہ صلاحیت نہیں رکھتا. اگر کسی کا کل کوئی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اسی کل کا جز بھی وہ صلاحیت نہیں رکھتا. اگر پوری زمین نہیں بول سکتی تو نبی کے ہاتھوں میں کنکروں نے کیسے بولا. میرا محترم مجمع میرے ساتھ ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ اس مضمون کو اور بہتر کرو. اور وہ ٹائم بھی تنگ ہے. خاطرداری بھی ہے، نوحسانی بھی ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. وقت محدود ہے بس، مگر اتنا بھی محدود نہیں ہے کہ میں فضائل نہ پڑھوں. جناب زہرا فرماتی ہے بابا ہر رات علی بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتے ہیں. بابا علی کا بولنا تو نظر آتا ہے مگر کس سے وہ بول رہے ہیں یہ نظر نہیں آتا. اچھا یاد رہے جناب زہرا اس لیے نہیں پوچھ رہی کہ بیوی کو نہیں پتا. سیدہ اس لیے پوچھ رہی ہے کہ یہ روایت بن جائے اور آج یہاں بیان ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. بابا روزانہ رات میں علی، توجہ چاہوں گا، روزانہ رات میں علی زمین پر بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتے ہیں.
اور علی کو جواب آتا ہے، جواب ہم نہیں سنتے، علی کا بولنا سنتے ہیں۔ تو میرے مولانا بھی مسکرایا اور فرمایا اللہ نے، بھائی جملہ سنیں، اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ روزانہ جو اس پہ گزرے رات میں علی کو خبر دے۔ یہ زمین روزانہ مولا علی کو گزارش سناتی، مولا علی کو روزانہ گزارش رپورٹ دیتی ہے جو کچھ زمین پہ گزرا ہے، جو دن بھر گزرتا ہے۔ خطرناک بھی ہے بھائی، یہ مجلس جو اس وقت ہو رہی ہے نا، اس کی گزارش بھی علی کے پاس پہنچے گی۔ یہ تو ہوا ایک مثبت پہلو، یہ تو ہوا ایک حسین پہلو، یہ تو ہوا ایک خوشی کا پہلو کہ ہم سب کی باتیں بتائے گی کون کون آیا تھا مجلس میں۔ میرے مولا کی بارگاہ میں لسٹ پہنچے گی، کم سے کم جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں نا، یہ والی زمین رپورٹ دے گی، اپنے مولا کو رپورٹ دے گی، بتائے گی کہ کیا ہوا ہے۔ اور اس کا ایک خطرناک پہلو بھی ہے، یہ تو عبادت ہو رہی ہے، یہ تو نیکی ہو رہی ہے، تو مسجد کے صحن میں بیٹھے ہیں، یہ تو زری اور بارگاہ کے سائے میں بیٹھے ہیں، ایسے ہی۔ لیکن کبھی کبھی کوئی نہ کوئی سنتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ برے کام بھی زمین پہ ہوتے ہیں۔ اب برے کام کرنے والے اگر علی والے ہوں تو میرے مولا علی علیہ السلام کو دوسروں کی برائیوں پر بھی دکھ ہوتا ہے، مگر اپنوں کی برائیوں پہ زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ زمین پہ جو نیکیاں ہو رہی ہیں، اس زمین پہ جو سجدے ہو رہے ہیں، تو یہ رپورٹ بھی زمین دے گی نا مولا علی کو، تھوڑی گردن ہلا دو بھائی۔ یہ زمین بھی تو، یہ رپورٹ بھی تو یہ زمین دے رہی ہے نا، تو وہ رپورٹ بھی تو دے گی کہ جو ایک شیعہ، ایک مولائی، ایک محب، ایک علی کا چاہنے والا، ایک سنی محب، ایک شیعہ محب جب اس زمین پر کوئی گناہ کرے گا تو وہ رپورٹ بھی تو علی تک جائے گی نا۔ یاد رہے، اپنوں کی جب خبر علی بری خبر سنیں گے تو انہیں زیادہ دکھ ہوگا۔ دلیل دے دوں آپ کو، ایک چور کو لایا گیا مولا علی کی بارگاہ میں، گواہیاں مکمل ہو گئی، حضرت نے فرمایا اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹنے سے مراد انگلیاں کاٹنا ہوتا ہے۔ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ہاتھ سے مراد یہ کلائی سے نہیں کاٹتے، وہ فرماتے ہیں ہاتھ سے کاٹو، اس لیے کہ یہ جو ہتھیلی ہے نا، یہ مسجد ہے، اور مسجد اللہ کی چیز ہے، اس کی انگلیاں کاٹی جاتی ہیں۔ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات میں چور کی سزا انگلیاں کاٹنا، یہ ہاتھ ہی ہے، انگلیاں بھی ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ کاٹنے کا اگر حکم ہے تو یہ انگلیاں کاٹنا بھی ہاتھ ہے۔ تو مولا نے اس کی انگلیاں کاٹ دی، وہ کٹی ہوئی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں پکڑ کے مولا کی بارگاہ سے روانہ ہوا، چوک پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور آوازیں لگانے لگا، لوگ آؤ میں بتاؤں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہے۔ اب مجمع جمع ہونے لگا، کچھ تو چاہنے والے تھے اور کچھ علی کے مخالف تھے، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ کچھ سن لیں اس سے۔ اس نے کہا آؤ لوگوں میں بتاؤں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں۔ جب مجمع جمع ہو گیا تو کہنے لگا سنو، یہ اس نے کاٹی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو نبی کے بستر پہ سونے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں کہ جو نبی کی بیٹی فاطمہ کا شوہر ہے۔ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے خیبر فتح کیا، جس نے خندق فتح کیا، جس نے بدر کو فتح کیا۔ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جسے نبی نے علم دیا۔ اب یہ مولا کے فضائل پڑھ رہا تھا، مجمع میں سے ایک شخص نے آواز دے کر کہا علی تمہاری انگلیاں کاٹے، علی تمہارا ہاتھ کاٹے، اور تم علی کے فضائل پڑھ رہے ہو۔ کہنے لگا فضائل تو اسی کے پڑھے جائیں گے جو عدل الہی کو نافذ کرتا ہے۔ یہ خبر میرے مولا علی تک پہنچی، یہ خبر میرے مولا علی تک پہنچی۔ مولا نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد حضرت نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑا اور ارادہ فرمایا، انگلیاں ایسی ہو گئی جیسے کٹی نہیں تھی۔ عزیزان گرامی، مجھے معلوم ہے ہم میں سے، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، جنہیں میں نہیں پہچانتا کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوں، وہ میری بے ادبی کو معاف کرے، میں بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، مگر مجھ جیسوں کا حال تو ہر شخص کو اپنے اوپر اللہ نفسہ بصیر، ہر شخص اپنے اوپر زیادہ گواہ ہے نا، ہر شخص اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے نا، ہر شخص کو اپنا آئینہ خود بنانا ہوگا جس میں وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ کہاں کہاں میری زندگی میں کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں،
کہاں کہاں وہ کام میں انجام دے رہا ہوں جو میرا مولا علی پسند نہیں کرتا، اسے مجھے خود ٹھیک کرنا ہوگا۔ غور کر لیا آپ نے؟ جی یہ جو زمین ہے نا، اس کے صاحب کو علی کہتے ہیں، اس کے صاحب کو علی کہتے ہیں، اس کے امیر کو علی کہتے ہیں۔ حضرت ام ہانی نے پوچھ لیا، مولا علی کی بہن نے نبی سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، اپنے چچاداد بھائی سے پوچھ رہی ہیں حضرت ام ہانی مولا علی کے بارے میں، یا رسول اللہ کیا علی امیر المومنین ہے؟ حضرت نے فرمایا علی امیر فی الارض، علی امیر فی السماء۔ اے ام ہانی جان لو، علی زمین پر امیر اور علی آسمانوں پر امیر۔ اس پوری کائنات میں اگر کوئی امیر کا عنوان رکھتا ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ تھکے نہیں بیٹھے تو مجھے ایک روایت اور ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے، اسی مضمون میں ایک اور روایت ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر، صداقها الارض، میری فاطمہ کا مہر زمین ہے۔ نہیں تھک گیا پھر؟ فمن مشى علیہ مبغضا بکا یا علی مشى حراما۔ یہ زمین میری فاطمہ کا مہر ہے، جس کی ادائیگی علی نے کی ہے، اور اس زمین پر اگر یا علی کوئی تیرا بغض رکھ کر قدم اٹھائے، اس کا ہر قدم اٹھانا حرام۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علی کے بغضیوں کا زمین پہ چلنا حرام۔ تم گھوم رہے ہو علی کے باغ میں، اور دشمنی بھی علی کے ساتھ، بغض بھی علی کے ساتھ۔ جی جب صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہو اس وقت تو کہتے نہیں ہو کہ علی کی بھی بات کرو، لیکن جیسے ہی کوئی علی کی بات کرے تو میں فوراً صحابی یاد آ جاتا ہے۔ اور بغض کیسے کہتے ہیں؟ مبغضوں کے کوئی سینگ تھوڑی نکلیں گے۔ چہرہ بتائے گا علی کا نام سن کے کہ ان کا حال کیا ہے۔ خاص دعاؤں کے لیے، خاص حاجات کے لیے ایک بلند صلوات۔ بات تھوڑی سی آگے جائے۔ مولانا میرا تو آپ لوگوں کی توجہ کو دیکھ کر دماغ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ سرکار دو جہاں نے ابو تراب لقب علی کو دیا ہے۔ یہ ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ مٹی والا، صاحب الارض۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا، توجہ ہے میرے ساتھ، حضرت ابن عباس سے پوچھا کسی نے، ابن عباس آپ بتائیں، آپ رسول اللہ کے خاص صحابیوں میں سے حبر الامہ ہیں، امت کی پیشانی کا تاج ہے، امت کی پیشانی کا جھومر ہے۔ امت مصطفیٰ کی پیشانی تصور کریں، اس پر ایک ٹیکا اور ایک جھومر تصور کریں۔ وہ جو ٹیکا اور جھومر ہے وہ حضرت ابن عباس ہے۔ یہ سنی شیعہ نے بولا ہے نا، حبر الامہ، چمکدار پیشانی امت کی آپ ہے، روشن چہرہ امت کا آپ ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ایسے نہیں، تھوڑی توجہ بڑھائیے۔ تو ابن عباس نے فرمایا ابو تراب کے 4 مطلب ہیں۔ ابن عباس نے 4 مطلب ابو تراب کے بتائے۔
فرمایا پہلا مطلب ہے صاحب العرض، علی صاحب العرض ہے، علی صاحب العرض ہے، صاحب العرض ہے، امیر العرض ہے، زمین کے صاحب ہیں۔ یہ زمین ان کے بغیر کام نہیں کرے گی، یہ زمین ان کو رپورٹ سنائے گی، یہ زمین ان کے مطابق چلے گی، یہ زمین ان کے مطابق زندگی گزارے گی۔ اس زمین کا تعلق علی امیر کے ساتھ ہے، علی صاحب العرض ہے، علی امیر العرض ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے جی، نبی مکرم نے بھی فرمایا تھا نا کہ السابقون السابقون الى مبایعته وموالاته وبالتسلیم بامرة المؤمنین فاولئک هم الفائزون فی جنات النعیم۔ غدیر کے میدان میں، غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا وہ جو جلدی کرے گا علی کی بیعت کرنے میں، میں نے تو اعلان کر دیا نا، من کو تو مولا فہد علی مولا، نبی نے کہہ دیا، سرکار فرما رہے میں نے تو کہہ دیا۔ اب السابقون السابقون، جو اس مجمع میں جلدی کرے گا علی کی الی مبایعتہ، علی کی بیعت کے لیے، اور الی موالاتہ، اور علی کی محبت کے اظہار کے لیے، والتسلیم بامرۃ المؤمنین، اور سلام کرے جو علی کو امیر المؤمنین بول کر۔ سرکار نے غدیر کے میدان میں، سرکار نے غدیر کے میدان میں مجمع سے امیر المؤمنین کہہ کے سلام کروایا، میرے سامنے کہو السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ جو ایسا کرے گا اولئک هم الفائزون، وہی فائز ہے، وہی کامیاب ہے، اور جنات نعیم کے اندر۔ اس زمین کا صاحب مولا علی کی ذات جی، صاحب العرض۔ اور فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ سُكُونُهَا، دوسری علت دیکھیے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا، وقت میں پاس کم ہو گیا، صرف آپ ٹائٹل سن لیجئے اور پھر کسی اور موقع پہ توفیق ہو تو ہر ایک کی تفصیل ہے۔ صاحب العرض کا کیا مطلب ہے؟ وَإِلَيْهِ سُكُونُهَا، اور علی کی وجہ سے زمین کو سکون ملتا ہے۔ یہ ابن عباس کے جملے ہیں، وَإِلَيْهِ سُكُونُهَا، زمین کا جو سکون ہے نا وہ علی کی طرف، یعنی علی کی وجہ سے زمین کو سکون ملتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی کہ علی مولا زیادہ تر زمین پر مٹی پر کیوں بیٹھتے تھے؟ یہ علی کو سکون نہیں مل رہا ہوتا تھا، زمین کو سکون دے رہے۔ تھک گیا آپ میری باتوں سے، وہ زمین کو سکون فراہم کر، وَإِلَيْهِ سُكُونُهَا۔ اللہ اکبر۔ وَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَهْلِهَا بَعْدَهُ۔ اور تیسرا مطلب ابو تراب کا ابن عباس فرماتے ہیں کہ علی اللہ کی حجت ہے زمین والوں پر، اللہ کے علاوہ، بَعْدَهُ یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ زمین والوں پر اللہ کی حجت علی۔ اور چوتھی چیز فرماتے ہیں وَبِهِ بَقَاؤُهَا، اس زمین کی بقا علی کی وجہ سے، اس وجہ سے ابو تراب کہا گیا ہے۔ اور عزیزو آپ کو سن کے خوشی ہوگی، علی کے شیعوں کا لقب نبی نے بیان فرمایا ہے، علی کے شیعوں کا لقب ہے تراب۔ تراب، پھر پوچھا گیا کہ صحابی محترم سے کہ علی کے شیعوں کو تراب کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہ علی کی اطاعت میں اتنے بچھ جاتے ہیں کہ علی کے علاوہ انہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ گویا یہ اپنے مزاج میں تراب ہو جاتے ہیں، یہ مٹی بن جاتے ہیں اپنے مزاج کے اندر، اور جو اپنے مزاج میں تراب بن جائے اس کے ابو کو علی کہتے ہیں۔ یعنی صاحب شیعہ، شیعوں کا صاحب کون ہے؟ تراب اگر شیعہ ہیں تو ان شیعوں کا صاحب کون ہے؟ ان شیعوں کا مالک کون ہے؟ وہ ہے علی کی ذات۔ آمد ہیں جی عزیزو، قیامت میں یا ویلتا لیتنی کنت ترابا ویقول الکافر لیتنی کنت ترابا یا لیتنی کنت ترابا، قیامت میں کافر کہیں گے کاش ہم تراب ہوتے۔ تراب کہتے ہیں شیعوں کو،
کافر حسرت کریں گے کاش ہم تراب ہوتے، کاش ہم مٹی ہوتے۔ اچھا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اور وہ دن ہوگا جب ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم تراب ہوتے۔ یہ جو ہاتھ کیوں چبائیں گے؟ اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹیں گے ظالم۔ کیوں اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ علی کی خاطر اٹھے نہیں، یہ ہاتھ علی کی خاطر استعمال میں نہیں آئے۔ ان ہاتھوں نے اگر علی کی خاطر کوئی کام کیا ہوتا تو آج یہ حسرت میں کرتے۔ قیامت میں کافر بھی تراب ہونے کی خواہش کریں گے، یعنی شیعہ ہونے کی خواہش۔ تھک گیا تو دو جملے اور فضائل کا سنا دو۔ عزیزو، پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ترابی بنایا۔ شاعر کہتا ہے ترابیوں نہ ڈرو قبر کے اندھیرے سے، شعر کو تو شعر کی طرح سنے نا۔ ترابیوں نہ ڈرو قبر کے اندھیرے سے، تمہاری قبر میں 14 چراغ جلتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے جسے حب علی کہتے ہیں۔ اب اس سے اگر کوئی فائدہ نہ اٹھائے اور بس بچے کی طرح ہو جائے جس کے ہاتھ میں سونے کی ڈنڈی ہو، اور کوئی جانتا ہو کہ اس کے ہاتھ میں سونا ہے، وہ آگے بڑھ کر اسے ٹرافی دے کر کہے بیٹا ٹرافی لے لو، یہ دے دو، تو بچہ ٹرافی لے لے گا، سونا دے دے گا، اس لیے کہ سونے کو جانتا نہیں۔ وہ ٹرافی کو جانتا ہے، ٹرافی لے لے گا، سونے کو جانتا نہیں تھا اس لیے دے دے گا۔ ہم میں سے بھی عزیزو اللہ نہ کرے کچھ ایسے لوگ نہ ہوں جنہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ولایت علی کہتے کیسے۔ اس سے کیا کیا نتیجے ہیں، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اس سے ہم کیا کیا استفادہ کر سکتے ہیں۔ بڑی قسمت والے لوگ ہیں وہ جو مولا علی سے جڑے ہوئے ہیں، اور جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ مجمع بھی اس وقت سنی شیعہ کا مجمع ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیعہ مالک تو نہیں ہے نا ذکر اہل بیت کے، شیعہ تو نوکر ہے، اور نوکروں کو ویسے ہی اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی ذکر اہل بیت سننے آیا ہے اس کی میزبانی کی ذمہ داری آپ شیعوں کو دی گئی ہے، تو خبردار تکبر نہ کرنا، بلکہ انکساری اور خاکساری کے ساتھ ان کی خدمت کرنا۔ خود پکایا خود کھا لیا یہ کوئی ہنر نہیں، انہیں کھلائیں جو مہمان آئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر پوچھ کر کے بھائی آپ پہلی دفعہ آئے تو پہلے آپ میری جگہ بیٹھے۔ اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور کو دینے والا گھبرائے نہیں، اسے اچھی جگہ ملتی ہے۔ چپک کے بیٹھ جاتے ہیں نا اپنی جگہ پر، اور کسی کے لیے اسپیس نہیں دیتے، کسی کے لیے جگہ نہیں دیتے، جی وہ لوگ تنگ نظر ہیں، کنجوس ہیں۔ کنجوسوں کا کوئی تعلق اہل بیت کے ساتھ نہیں۔ بلند تر صلوات۔ مجھے اندازہ ہے کافر ہونے کا، مجھے اندازہ ہے کہ اس سے زیادہ عزاداری بھی ہے، ماتمداری کا خانی بھی ہے۔ اب جو رات آنے والی ہے یہ رات علی والوں کے لیے تو قیامت کی رات ہے، اور ہم سب علی والے ہیں نا جو آئے گئے، جو بھی اس مجلس میں آیا ہوا ہے، وہ جو بھی ہو، جس بھی مسلک و دین دھرم کا ہو، وہ مولا علی سے عقیدت رکھتا ہے نا، مولا کا مرید ہے نا۔ آج کی جو رات آ رہی ہے، زینب دوبارہ یتیم ہو۔ ایک مرتبہ جناب زینب اس وقت یتیم ہوئی جب جناب زہرا کے اوپر دروازہ گرایا گیا، اور دوسری مرتبہ زینب کبریٰ 21 رمضان کو یتیم ہوئی، اور شاید 21 رمضان تک علی کے بچوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ ہماری ماں مر گئی ہے، اس لیے کہ باپ نے ماں بن کر بھی پالا۔ لیکن اب جب باپ دنیا سے جا رہا ہے تو گویا اب ماں اور باپ دونوں کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ جی عجیب ہے اس گھرانے کی تقدیر
عجیب ہے اس گھرانے کے لیے آزمائش، جن کی خاطر اللہ نے ساری کائنات بنائی، ان 5 پنجتن کے جنازوں کا حال بتاؤں۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں اس پر ہی گھنٹوں رویا جائے کہ نبی کا جنازہ 11 لوگوں سے زیادہ لوگوں نے نہیں اٹھایا۔ امت نے مولا علی پر اعتراض کیا، نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ ہے کہ علی نے ہمیں نبی کے جنازے میں آنے کا ہمارا انتظار نہیں کیا۔ مولا نے فرمایا میں کسی کا محتاج نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ آئیں تو جنازہ اٹھاؤں۔ میں اہل بیت ہوں، اہل بیت کے اوپر ذمہ داری تھی، گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جنازے کے غسل و کفن کا انتظام کریں۔ میں نے غسل و کفن کیا اور جنازے کو دفنا دیا۔ میں کسی کا محتاج نہیں تھا، ضرورت نہیں تھی مجھے، آپ کو آنا چاہیے تھا، میں آپ کا انتظار کیوں کرتا۔ امت کا اعتراض ہوا کہ علی نے، اہل بیت نے نبی کے جنازے میں ہمیں نہیں بلایا، ہمارا انتظار نہیں کیا۔ اس گھر میں، پنجتن کے اس گھر میں 75 یا 95 دن کے بعد جناب زہرا کا جنازہ ہوا، یعنی نبی کی رحلت کے 75 یا 95 دن کے بعد جناب زہرا کا جنازہ ہوا۔ اہل سنت بھائی کہتے ہیں 6 مہینے بعد ہوا، آپ 6 مہینے مان لیجئے، 75 95 یا 6 مہینے۔ نبی کے شہادت کی رحلت کے بعد 6 مہینے کے بعد جناب زہرا کی شہادت ہوئی۔ جناب زہرا کے جنازے میں 6 لوگ ہیں۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا، بی بی کی وصیت تھی میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ حسنین جب ماں کے جنازے میں رو رہے تھے نا تو مولا علی نے قریب جا کے کہا بیٹا آہستہ رو، کہیں پڑوسیوں کو پتہ نہ چلتا، کیونکہ تمہاری ماں کی وصیت ہے کہ میرے جنازے میں کوئی نہ آئے، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ دفنا دیا جائے۔ جب مولا علی نے اپنے بچوں سے کہا نا کہ بچوں دیکھو کسی کو معلوم نہ ہو جائے، تو میں نے ایک بزرگ عالم دین سے یہ جملے سنے کہ حسنین اور جناب زینب ام کلثوم آستینوں کو دانتوں میں دبا کے رو رہے تھے کہ کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو جائے اور لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، ہماری ماں کی وصیت پہ عمل نہ رہ جائے۔ رات کی تاریکی میں پنجتن کا دوسرا جنازہ ہے جسے اٹھایا گیا ہے۔ پھر امت کا اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے، بڑا واقعہ ہے اس کے پیچھے۔ دوسرا دن جب آیا نا اور معلوم ہوا رات کو سیدہ کو دفنا دیا ہے، تو کچھ لوگوں نے تو کدال اٹھا لیے تھے کہ ہم ڈھونڈیں گے، ہم قبر کھولیں گے، ہم جنازہ پڑھیں گے، نبی کی بیٹی کا جنازہ ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام اس وقت جلال میں آئے اور مولا نبی نے فرمایا تھا کہ علی اس کیفیت میں آ جائے نا تو علی سے الجھنا نہیں، کہیں قیامت نہ آ جائے۔ تو کچھ لوگوں سے کہا اس وقت علی جلال میں ہے، علی نہیں چاہتے کہ سیدہ کے جنازے کی اور قبر کی بے حرمتی ہو، وہ چاہ رہے تھے جنازہ نکال کے دوبارہ سے پڑھیں۔ یہ بھی ہوا۔ یہ دوسرا جنازہ۔ اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہوا۔ پنجتن کے 5 جنازے ہوں گے نا، اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہوا۔ مولا علی کے جنازے میں اہل سنت بھائیوں کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ ہاں، حسن و حسین نے پیچھے سے اٹھایا، آگے سے جنازہ خود اٹھا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ 4 لوگ بھی نہیں علی کو کہا دیں گے، یہ سبب بھی تو کوئی تلاش کرے نا، کوئی وجہ بھی تو تلاش کرے نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ پنجتن کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ 2 لوگ ہیں جنہوں نے مولا علی کا جنازہ اٹھایا، یہ سنی بھائیوں کی روایت ہے۔ جنازہ آگے چل رہا تھا اور حسنین پیچھے سے جنازے کو اٹھایا۔ یہ جنازہ تیسرا جنازہ ہے پنجتن کے گھر میں۔ پھر امت کو اعتراض ہوا کہ علی کو ہمارے جنازے میں ہمیں علی کے جنازے میں نہیں بلایا گیا، علی کے جنازے میں ہمیں شریک نہیں کیا گیا۔ پھر امت کو اعتراض ہوا، بار بار اعتراض ہو رہا تھا نا، 3 مرتبہ اعتراض ہو گیا تھا۔ تو پہلا جنازہ تھا امام حسن کا، پنجتن کے گھر میں چوتھا جنازہ، اور یہ امام حسن کا اس اعتبار سے پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا گیا۔ تو میں بار بار اعتراض تھا نا، شوق تھا نا پنجتن کا جنازہ اٹھاؤ گے، امام حسن کے جنازے میں امت نے تیر مارے امام حسن کے جنازے میں۔ یہ واحد جنازہ ہے نبی کے بڑے بیٹے کا جنازہ۔ پھر بھی ہم سے لوگ کہتے ہیں ہم روتے کیوں ہیں، پھر بھی ہم پہ اعتراض ہے کہ ہم یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں۔ ہم نہ ہوتے نا تو اہل بیت کی مظلومیت کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ وہ کیوں بتائیں گے مظلومیت جو ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، جن ظالموں نے یہ کام کیا ہے، جو ان کو مانتے ہیں ان کے پیچھے کھڑے، وہ کیوں بتائیں گے یہ؟ اور کیا ان کی وجہ سے کائنات بنی تھی یا پنجتن کی وجہ سے؟ یہ ساری دنیا پنجتن کا صدقہ کھا رہی ہے یا ان کا صدقہ کھا رہی ہے جنہوں نے پنجتن کو مارا؟
ہم پر اعتراض ہوتا ہے روتے کیوں؟ ہم پر اعتراض ہوتا ہے ماتم کیوں کرتے ہو؟ کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ؟ یہ پہلا جنازہ تھا پنجتن کا، امام حسن کا جنازہ، جو امت کے کاندھوں پہ دیا گیا۔ اتنے تیر مارے ہیں، جنازہ لوٹ کر واپس آیا۔ بہنوں کی عجیب قسمت ہے، کبھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا، کبھی حسین کو زینب 70 قدم کے فاصلے پہ ذبح ہوتے دیکھے، بار بار آوازیں لگائے گی کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے۔ کربلا کے میدان میں کسی نے نبی زادی کی آواز نہیں سنی۔ عجیب قسمت ہے جناب زینب کی، عجیب آزمائش ہے جناب زینب کی، کہ جب جنازہ واپس آیا نا امام حسن کا، تو بہنوں نے بھائی کے جنازے سے تیر نکالے، دوبارہ کفن دیا گیا۔ مولا حسن نے فرمایا تھا مجھے نانا کے برابر میں دفنا دینا، مولا حسن نے فرمایا تھا مجھے میرے نانا کے برابر، میں ان کا بڑا بیٹا ہوں نا، مجھے نانا کہتے تھے نا یہ میرا بڑا بیٹا ہے، مجھے نانا کے برابر میں دفنا دینا۔ دفنا رہے تھے تو آگے روک دیا کہ ہم یہاں نہیں دفنانے دیں گے۔ پھر مولا امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، انہیں روکیے۔ مولا حسین نے اپنے چاہنے والوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کوئی بات نہیں، اگر بھائی حسن کو وصیت کے مطابق دفنانے نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں، ہم کہیں اور دفنا دیں گے۔ پھر جنت البقیع میں لے جا کے امام حسن کو دفنایا امام حسین نے۔ جی یہ پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا۔ اور دوسرا جنازے کا اور 5ویں جنازے کا حال بتا دوں، امام حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا گئے۔ بیٹا نہیں پہچان پایا کہ بابا کا لاشا ہے، جناب زینب نہیں پہچان پائی کہ یہ میرے بھائی کا لاشا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے گریا کر رہے ہیں، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رونے۔ یہ جو آنسو ہے نا یہ ہماری قبر میں کام آئیں گے۔ یہ مودت اہل بیت کی علامت ہے، محبت کا اظہار ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بعض دوستوں کی حالت میں غیر ہوتے دیکھ رہا ہوں، میں نے تو ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے بھائی، میں نے کیا پڑھا ہے؟ اس سے زیادہ مصیبتیں ہیں اس گھر کے ساتھ، اس سے زیادہ مصیبتیں ہیں اس گھر کے ساتھ۔ مولا علی کے سر پہ وہ تلوار ماری گئی جو 1000 درہم میں خریدی گئی تھی، اور اسے 1000 درہم کے زہر میں بجھایا گیا تھا، گرم کر کر کے زہر میں بجھایا گیا تھا، زہر پلایا گیا تھا تلوار کو، اور وہ تلوار جب مولا کے سر پہ آ کے لگی ہے نا تو سر 2 نیم ہو گیا۔ آگے بڑھ کر امام حسن نے سہارا دیا تو فرمایا بیٹا پہلے نماز پڑھاؤ، سلام ہو علی ابن ابی طالب پر۔ مولا اپنا زخم بھول گئے، فرمایا نماز پڑھاؤ۔ کتنی اہمیت ہے نماز کی علی کے نزدیک۔ اب مولا حسن نماز پڑھا رہے بابا کو، محراب کی دیوار سے ٹیک لگا کے بٹھا دیا۔ تو سنیں گے ستاروں، بس یہی جملہ مجھ سے سن لیجئے، مجلس کا وقت تمام ہونے کو ہے۔ مولا امام حسین نے، مولا امام حسن نے بابا کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بٹھا دیا۔ امام حسن نماز پڑھا رہے ہیں، روایت کہتی ہے یمیناً و یسارا، کبھی دائیں گرتے تھے، مولا علی کبھی دائیں گرتے تھے، پھر دیوار کو پکڑ کے سنبھلتے تھے۔ خون نکل رہا ہے نا سر سے، سر کھل گیا نا مولا کا، کبھی بائیں گرنے لگتے تھے پھر دیوار پکڑ کے سنبھلتے تھے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا آپ کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں، سلام ہو حسین پر، جسے کربلا میں دائیں اور بائیں گرتے ہوئے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ مولا آپ کو سنبھالنے والے آپ کے بچے موجود ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ نماز مکمل ہوئی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بابا کے سر پہ پٹی باندھی، پٹی باندھ رہے تھے نا، اطمینان دیکھیں علی کا، مولا حسن پٹی باندھ رہے ہیں اور پٹی سامنے بیٹھ کے پٹی باندھ، بالکل چہرہ مولا کا مولا کے سامنے ہے۔ تو مولا حسن کو دیکھ کے فرمانے لگے پہلے یہ بتاؤ میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو گئی؟ کیا اطمینان ہے، کیا سکون ہے۔ مولا حسن نے فرمایا بابا آپ کی داڑھی آپ کے سر کے خون سے رنگین ہو گئی۔ فرمانے لگے تمہارے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے سر پر حالت نماز میں سجدے کی حالت میں ضربت ماری جائے گی اور تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی، اور یا اے حسن اب اس زخم میں ٹھیک نہیں ہوں گا،
میں تمہارے نانا، تمہارے بابا، تمہارا بابا، تمہارے نانا، تمہاری ماما، ماں سے ملنے جا رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے سہارا دیا، 2 قدم چلے، وہ علی جس نے خیبر فتح کیا، خندق فتح کیا، 2 قدم چلے، فرمان لگے بیٹا مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ ایک گلم میں ایک قالین پر مولا کو لٹایا، بیٹوں نے بابا کو اٹھایا، جیسے ہی اٹھا رہے تھے نا تو اس حالت کو دیکھ کر مولا حسن کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ امام مولا علی کے پیشانی پہ جا کے گرا۔ امام نے آنکھ کھول کے دیکھا تو امام حسن رو رہے تھے۔ فرمایا بیٹا خبردار گریہ نہ کرو، جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں، اور بیٹا تمہیں بھی تیاری کرنی ہے، تمہیں بھی زہر دیا جائے گا، حسین کو بھی کربلا میں مارا جائے گا، عباس کے بھی بازو کاٹے جائیں گے۔ بیٹا جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں، جو سچ بولتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں۔ عجیب اطمینان ہے مولا علی کا۔ ایک مرتبہ یاد آیا کہ حسین کہاں ہے، تو امام حسین پائنتی کی طرف تھے، تو دیکھا تو حسین رو رہے تھے۔ فرمایا بیٹا حسین گریہ نہ کرو، تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو برداشت نہیں تھا، تم روتے تھے تو تمہارے نانا پریشان ہو جاتے تھے، خبردار بیٹا آنسو صاف کرو۔ حضرت عباس کو فرمایا عباس رونا نہیں، محمد حنفیہ آنکھوں سے آنسو صاف کرو۔ اب لے کے جا رہے ہیں بچے مولا کو گھر کی طرف، اور سارے رستے علی بچوں سے کہتے جا رہے ہیں حسین گریہ نہ کرو، حسن گریہ نہ کرو، عباس خبردار گریہ نہ کرو، محمد حنفیہ آنسو صاف کرو۔ جو سارے رستے بچوں سے کہتے گئے نا کہ گریہ نہ کرو گریہ نہ کرو، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے زینب کو دیکھا تو خود رونے لگے، خود مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی بیٹی کا سر سینے پہ رکھا۔ اللہ اکبر! ایسا لگ رہا تھا جیسے علی کو نظر آ رہا ہے یہی کوفہ ہوگا، زینب کو کوئی تماچا مارے گا، کوئی تازیہ نہ مارے گا، کوئی زینب کو پتھر مارے گا۔ آج علی اپنے بچوں سے رخصت ہو گئے۔